हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। और न्यूज़ी लैंड के पाकिस्तानी टीम से खेलने के बारे में सिक्योरिटी खदशात दुरुस्त साबित हुए। और आज वो पाकिस्तान से 5 विकेटों से हार गए। हासिदीन तो नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि किसी ने न्यूजीलैंड की टीम को ईमेल भेजी अबाउट दी आसिफ अली थ्रेट, लेकिन सिर्फ आसिफ अली ही थ्रेट नहीं थे। आसिफ अली ने फिनिश किया इस गेम को, और क्या फिनिश किया, मगर शोएब मलिक ने भी उनका साथ दिया। उससे पहले मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ़ ने आज 4 विकेटें ली। इन 3 खिलाड़ियों को लेकर के हंगामा मचा हुआ था कि पाकिस्तानी की टीम में इनको क्यों रखा गया है। बिल्कुल। और आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन दुरुस्त साबित की, तो वेल डन सिलेक्शन कमेटी, वेल डन ऑल ऑफ यू, वेल डन टीम पाकिस्तान। मतलब इतना ज़बरदस्त सिलेक्टेड की जीत है हर लिहाज से। एक क्या नाम है, अपॉलॉजी फॉर्म भी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि आई अपोलोजाइज टू आसिफ अली एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एक चीज़, अभी सिक्योरिटी वाला जोक मुझे पता है इतना थक गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब करने में तो टाइम है, करने में क्या हर्ज है, मौका मिलता है कभी कभी। एक जो बयान आया था ना केविन पीटरसन साहब की जानिब से मैच से पहले, कि उम्मीद है कि जिस तरह हम आपके मुल्क से शॉटों के फरार हुए थे तो आपके दिल में कुछ रंजिश नहीं होगी इसके बारे में। तो केविन भाई, ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये वो कौम है जो अभी तक अपने परदादों के बदलों में को चुका रही होती है। तो ये तो अभी की बात थी सर, अभी कोई मेरा ख्याल है कि 1-2 दिहाइयाँ तो हमें लगेंगी। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बड़ी मज़े की ट्वीट की। उन्होंने कहा ज़्यादा शोर ना मचाएं इस मैच पे, क्योंकि हमारे पड़ोस में ऑलरेडी तीसरा चल रहा है। अच्छा नहीं इंडिया में अच्छा नहीं है वो ये कहेंगे अच्छे पड़ोसी होने के नाते से ना यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब लेकिन जो आज पाकिस्तान की टीम खेली, एक चीज़ अच्छी ये हुई कि, अच्छी कहें या बुरी कहें, कि हमारे टॉप ऑर्डर ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया सिवाय रिजवान के, जिन्होंने 33 रन बनाए। मगर जो मिडिल ऑर्डर, जिसको पहले मैच में तो ज़ाहिर मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो तो 10 विकेटों से हमने हरा दिया, तो उनको आज मौका मिला और उन्होंने भी अपनी सिलेक्शन जो है वो दुरुस्त साबित की। सो वेल डन पाकिस्तान, एंड वी आर ऑलमोस्ट सर्टनली इन द सेमीफाइनल्स। 3 मैच रह गए हैं, 29 को अफगानिस्तान के साथ है, फिर नमीबिया और स्कॉटलैंड। नमीबिया और स्कॉटलैंड तो चले प्रैक्टिस मैच ही होंगे, लेकिन अफगानिस्तान इज़ प्लेइंग वेरी वेल। कल उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो वी आर होपिंग टू हैव। देखें, अब अगर मेरा इस वक्त ये हाल है तो मैं सोच सकता हूँ, नहीं मॉडेस्टी बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बड़ापन होता है। अगर मेरा ये हाल है तो मैं सोच सकता हूँ कि आपका क्या हाल होगा। और मेरा बस नहीं चल रहा। नहीं, मैं सिर्फ शुक्र कर रहा हूँ कि अब वो वाली कैलकुलेशन नहीं होगी कि जी अगर इस टीम के सारे प्लेयर्स के पेट खराब हो जाएं और फिर उस मैच में बारिश हो जाए और फिर बिजली गिर जाए किसी की टीम की बस पे, तो हो सकता है कि अगर फिर हम इतने रन बना लें तो शायद सेमीफाइनल का चांस बने। तो शुक्र है कि इस तरह वो दिन गए, और बड़ी अच्छी बात है द वे वी आर प्लेइंग एज अ यूनिट इज़ ज़बरदस्त। और मैं फवाद चौधरी की भी ट्वीट देख रहा था कि टीम वर्क है। आई होप सब कप्तान जो है ये बात समझ लें कि टीम वर्क होता है। हाँ बिल्कुल। और स्पीकिंग ऑफ विच, चले इस मैच का फैसला तो आ गया है। जो दूसरा जो मैच जो 6 अक्टूबर से चल रहा था, मतलब बज़ाहिर कप्तान वर्सेस अंपायर वाला, तो उसका भी कोई ना कोई नतीजा तो सामने आया है। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स रही हैं, और अभी भी अल्लाह जानता है आगे जाते हुए क्या होगा। लेकिन शुरू कहाँ से होती है? गेम शुरू होती है 6 अक्टूबर से, जब ISPR की एक प्रेस रिलीज आती है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने ISI चीफ हैं। बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सर बस 8 से 10 दिन की बात है, कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं आप लोग, पता नहीं, डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस, डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। फिर मुलाकात होती है। हर रोज़ मिनिस्टर कह रहे थे कि बस मुशावरत मुकम्मल हो गई, बस आप जल्द ही जो है ना, अब हो गया और अब बिलाखिर नोटिफिकेशन आ गई है, मतलब चांद नजर आ गया है। सही बात है। वो एक अलग बात है कि 1 महीने लेट है, 1 महीने लेट है, और 19 अक्टूबर को कहा जाता है कि चांद ग्रहण भी है। लेकिन अब हम जाहिर है कि किसी नजूमी का बीपा तो नहीं लेंगे ना इसके ऊपर। हम इतने अभी तक हम नहीं गिरे। और वैसे भी पिछले मेरा ख्याल है कि महीना, पूरे महीने हमने नजूमी का ही तो किरदार अदा किया है ना सब। मतलब पूरे में मीडिया की बात नाज़रीन को बताते चले कि हमने इसी शो पे 14 अक्टूबर को कहा था कि जनरल फैज़ के बारे में इत्तलात हैं कि वो
20 नवंबर तक, एंड ऑफ नवंबर तक रहेंगे, जो इमरान खान, मैंने 25 कहा था लेकिन 19-20 हो जाता है यार, मतलब 5 दिन तुक्का ही मारा था, वैसे भी मैंने भी तुक्का ही मारा था, सब तुक्का ही मारे, फॉर्म तुक्का था लेकिन वेल चलो हाँ यार, मतलब आप डोंट बी मॉडेस्ट यार, आपने अभी कहा था कि मॉडेस्ट होना चाहिए, तो नहीं मॉडेस्ट का ये मतलब भी नहीं है कि आप, चलिए ठीक है, कहा था तो अब जो सूरत हाल बन रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मसला ये होता है कि जब आपने पोस्टिंग ट्रांसफर्स कर दी और आपको याद होगा गुजरांवाला के कोर कमांडर्स के बैटन चेंज और ये वो उसकी चीज़ें भी ISPR ने चलाई, तो लग रहा था कि ये जो जिस बोन ऑफ कंटेंशन कह लें या आप बोन ऑफ डिफरेंस कह लें, वट एवर यू कॉल इट, बोन तो है ना, बोन तो है, और वो बोन जो है अभी भी वही है। उम्मीद यही है कि इसके बाद जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, उम्मीद हमेशा यही होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का नोटिफिकेशन आया, पहले जब होता था तो वो वज़ारत दिफा से जारी होता था, इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से जारी हुआ है, जो आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके दस्तखत से जारी हुआ है और CC किया गया है वज़ारत दिफा को, आप भी चेक कर लें, हाँ कि मतलब आपको भी अदर्स हाँ वगैरह वगैरह, शुक्र है ब्लाइंड CC नहीं था। लेकिन ये देखें कि एक प्रेसिडेंट ज़रूर बना है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि डिटेल कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ और लोगों के इंटरव्यूज़ लिए गए, कब ये समरी आई ये पता नहीं मुझे, देखो ये क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखें, मैं नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के से 3-4 ट्वीट्स का एक थ्रेड आया था, तो भाई शुरू होता है कि जी ये हुआ, फिर कंसल्टेशन हुई और फिर एक लिस्ट आई और फिर उनके इंटरव्यूज़ हुए। कि इंटरव्यूज़ कब हुए थे? क्योंकि इतनी कड़ी नज़र थी सबकी इस पूरी सिचुएशन के ऊपर कि कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू की खबर तो निकलनी थी, नहीं निकली। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरव्यूज नहीं हुए, इन्होंने कहा है सर आंखों पर, मैं बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कब हुए थे, ये कैसे हुए थे? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेरी ज़ाती राय है कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक जो है प्रेसिडेंट सेट कर दिया फॉर टाइम्स टू कम के आइंदा जो है ISI चीफ जो है अगर वो होते तो वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी से होंगे। अब वो अलग बात है कि बाद में कोई उसमें वो हो, लेकिन दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि क्योंकि उन्होंने उन्हीं को अपॉइंट किया है कि जिनको आर्मी चीफ ने रेकमेंड किया था, तो मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन फॉर बोथ है। लेकिन या लूज हाँ, ज़्यादा फर्क यू नहीं नेवर होता नो, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे विन विन जो है हर कोई चाहता है कि मुकम्मल विन हमारी हो, तो हम अभी भी उम्मीद करते हैं, लेट्स होप अगेंस्ट होप, कि जो है यहाँ से मामलात मज़ीद ख़राब नहीं होंगे। देखिए अभी 19 नवंबर 20 नवंबर में भी काफ़ी टाइम है, और उसके बाद पूरे 2 साल तकरीबन, मतलब 1.5 1/3 3/4 जितना भी पड़े हैं, कुछ भी होने के लिए हो सकता है। अच्छा, अब ये जो पूरा जो सूरत हाल थी और जो सिलसिला था, क्या हुआ है ये तो सबके सामने है, लेकिन सवाल है क्यों हुआ है। ये भी है ना, इसका जवाब या तो किसी के पास है नहीं, या तो अगर है तो फिर बंदा कहने से कतराता है। देखिए, लेकिन जनरल अफेयर्स के बारे में तो आमिर डोगर जो चीफ विप हैं PTI के, उन्होंने कह दिया था कि इमरान खान कुछ अरसे उनको अफगानिस्तान के वजह से 12 अक्टूबर को एक मेरा ख्याल है कि जियो पे था, ये मुझे याद नहीं, नदीम मलिक के शो पर उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो DGISI रहे 6 महीनों, मजीद 6 महीनों के लिए, ताकि कहा तो था ये अफगानिस्तान का मसला, लेकिन वो अपनी जगह। एक चीज़ है कि अगेन आई थिंक कि आर्मी रैंक्स के लिए ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी, ठीक है, क्योंकि माजी में, अब देखिए मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं आना चाह रहा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये लीगैलिटी से आगे की बातें होती हैं, और वैसे भी इस पूरे प्रोसेस में इबहम मौजूद है। अभी भी हमने सलमान अकरम राजा से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि कोई ग्रे एरिया है, लेकिन क्योंकि जनरली एक ट्रेडिशन के तहत, एक रिवायत के तहत ऐसा ही होता रहता था कि जी ISPR से आती थी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब रबर स्टैम्प करती थी ऑब्वियसली। तो ये कुछ मेरा ख्याल है कि ऐसे तस्वर किया जा रहा है कि जैसे एक दिन सूरज नहीं निकला, क्योंकि प्रमोशंस, पोस्टिंग्स, यही चीज़ें होती हैं ना, और ये एक सिस्टम होता है, और जब तक प्रमोशन ना हो या पोस्टिंग ना हो तो आगे के सारा सिलसिला रुक जाता है। तो और यहाँ तो 1 महीने के लिए रुका है, 1 महीने के लिए रुका है। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है, या जो भी बातें मेरी तक पहुँच रही हैं, कि एक
نا یقینی یا ایک کنفیوژن بے یقینی کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کیا ہوا ہے، اور اس کا ابھی تک جواب نہیں ہے. اچھا اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ضرور ہوا ہے، یا جو ہے آرمی چیف نے غلط سمجھا ہے، یا وزیر اعظم سمجھا نہیں پائے، یا وائس ورثہ ہوا ہے دونوں میں کہ وزیر اعظم نے بتا دیا اور انہوں نے اپنی طرف سے چوز، یا انہوں نے بتا دیا اور وزیر اعظم نے کوئی کنسلٹیشن ان رائٹنگ کیونکہ اس ساری صورتحال پہ نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں یہ جو 1 پیج والا تھا جس کو اب ٹیپ لگا کے جوڑا جا رہا ہے کہ بھئی ابھی بھی 1 پیج ہے کہ ٹیپ لگا دیں، لیکن یہ کہ تاکہ جڑا رہے، لیکن پھر بھی اس ساری صورتحال میں کو لے کر کے امید یہی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ استحکام کی طرف جائیں گی. دس از واٹ پاکستان badly needs at the moment جو صورتحال چل رہی ہے. The problem is کہ this is what we have always badly needed, لیکن بہت کم ہوا ہے. ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ایسا باقاعدہ ہوا ہے. اچھا اس حکومت کے جو میرا خیال ہے کہ اور شاید میں بہت گالیاں پڑی اس بات پر کہ جو نمبر 1 ایسٹ تھا ان کا وہ 1 پیج کا ہی تصور تھا کہ جی امپریشن جو جاتا تھا، اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ مختلف سچویشنز میں آپ کو مدد بھی ملتی تھی، آپ کو سپورٹ بھی ملتی تھی. آئی تھنک جس چیز کو اب جس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری اپوزیشن کی بھی نظر ہوگی، پوری میڈیا کی بھی نظر ہوگی، اور ان حلقوں میں جو ہے ان کی تو بالکل نظر ہوگی کہ کیا وہی سپورٹ ان دا نیکسٹ 2 ایئرز آپ کے سامنے ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا فی الحال انڈیکیشنز ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، ابھی بھی یہ تو ایک پارٹ ہے جو ابھی حل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گوئنگ فارورڈ اگر دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے پیج جو ہے وہ پھٹ جائے گا. تو وہ جو ٹیپ ہے وہ اتنی زیادہ اس کو وہ ویسے بھی ٹیپ والے نوٹ آج کل بینک والے بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یار مطلب بڑا مسئلہ کرتے ہیں. اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہسٹوریکل بیگیج ہے نا ہمارا، جو شاہراہ پاکستان ہے جہاں اتنے نازک موڑ ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ راؤنڈ اباؤٹ گول گول گھومتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی آہنی ہاتھ سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے ادھر یار، بس آپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے بالکل. ہاں تو وہ آہنی ہاتھ سے بھی نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گول گول گھوم کے ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں شاید ہم 70 سال پہلے تھے. ہاں مطلب شخصیات تبدیل ہوتی ہیں، چہرے تبدیل ہوتے ہیں، لیکن گھوم پھر کے مطلب میں تو اب سر چکرا گیا. اب آپ نے وہی یاد ہے، جذبات بدل گئے، احساسات بدل گئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز نہیں بدلی. یہ تو ہے، یہ تو ہے. بہرحال پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، اس کی ظاہر ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیونکہ وہی نام اپروو کیا ہے تو لہٰذا سول سپریمیسی جو ہے اس کو دھچکا لگا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہاں یہ سپریمیسی ہم ہر ایک چیز میں بٹے ہوئے ہیں نا، اس میں بھی آپ کو دو الگ الگ جو ہے رائے نظر آئیں گی. اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو والے بھی ہیں اور جیالے بھی ہیں جو جن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم نے ظاہر وہ اسٹرگل کی ہے. تو شہباز شریف صاحب کا بڑا مزیدار بیان بالکل. اور کیا ہے مطلب وہ کہ فیصل آباد میں جو بھی نعرے لگے ہیں اور جن بھی فوجی افسروں کے نام لیے گئے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بیانیاں کھیل رہے ہیں. بٹ پھر میرے خیال میں وہ نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا یہ کون ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ لوگ. بہرحال جی انٹرسٹنگ ٹائمز ایز آلویز ان پاکستان. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج لاہور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جو جج ہیں ان کی عدالت کے باہر ایک خاتون نے اپنے آپ کو آگ لگانے کی کوشش کی، خودسوزی کرنے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے بچا لیا. اس خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور انہوں نے اس کی رپورٹ درج کرائی 8 جولائی 2021 کو، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا. مگر اب شوہر جو ہے جیسے ہوتا ہے ایسے کیسز میں وہ خاتون غریب ہے اور کیا کہہ رہی ہیں پہلے سن لیجئے پھر آگے بات کرتے ہیں. کر لیا تو کی کر لے، گھر جا کے ملتان دھمکے لاندے. میں ملتان بھی چڑی آئی ہاں، بچے بھی میرے ادھے ملتان نے، تو میں بچے اپنے نال لے. انہوں انصاف ملنا چاہیے.
ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਕੱਲ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਸੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੁਚਿਆਣਾ ਦਾ 100 ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ वाले। बेबसी का ये आलम है कि वो कह रही हैं कि वो शौहर अभी भी धमकियां लगा रहा है, उसने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर दी। कि जो इन्होंने जो पुलिस को कंप्लेंट दी थी वो ये थी कि इनकी जो 15 साल की उम्र की जो बेटी है, और 3 बेटियां हैं कुल 15 साल की उम्र की जो बेटी है, साल से इनके जो खामन हैं वो उनको रेप कर रहे थे। और पहले तो वो खामोश रही क्योंकि डराया गया, धमकाया गया, फिर बिल आखिर हिम्मत लेके वो गई पुलिस के पास और उसको जेल भी हो गई। लेकिन जेल में रहते हुए भी वो उसको धमकियां दे रहे हैं कि जी मैं तो छूट जाऊंगा और फिर मैं यही करूंगा बाकी 2 बेटियों के साथ। आज भी वो कोर्ट में आया हुआ था, उसने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर दी है और उसने कहा कि मैं ज़मानत पे रिहा होकर आऊँगा तो देखो तुम्हारा क्या असर करता है। अच्छा, ऐसे केसेस में मुझे नहीं पता कि स्टेट जो है वो कहाँ होती है, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चाहिए कि इस खातून को हेल्प करें और इनकी मदद करें, या कोई अगर प्राइवेट इदारे हैं। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है कि इनका ये भी कहना है कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि, और बिल्कुल अब देखिए इंसाफ मुल्तान से आ रही हैं, जाहिर है सर इस मुल्क में इंसाफ हासिल करना किसी गरीब का काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाखों रुपए खर्च जाते हैं आना जाना, तो इट इज़ अ बैरियर टू जस्टिस। लेकिन मेरी बात हुई निदा अली साहिबा से, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आसमा जहांगीर लीगल एड फाउंडेशन की, तो उनके पास उनके सामने से भी ये खबर आई थी। अब तक तो मैंने सिर्फ डॉन अखबार में इसकी रिपोर्टिंग देखी है, लेकिन जाहिर है कि और कहीं भी हुई मैंने शायद नहीं देखा। तो उनका कहना है कि अगर ये उनके साथ रब्ता करे तो वो जितनी इनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन देखें इसमें 2 चीज़ें हैं। ये तो एक केस है ना जो अब हमारे सामने आया है, और ये केस सालों से चल रहा है, ज़ाहिर है हमें नहीं पता जब तक इसने खुद सोजी करने की कोशिश नहीं की। और ये ऐसा काम नहीं है कि कोई बंदा ड्रामे के लिए करता है या दिखाने की, एक एक्सट्रीम स्टेप होता है। इस तरह के कितने और केसेस हैं। हाँ, हम कोर्ट्स की हेडलाइन बनती है जब कोई बड़ा केस होता है या कोई ऐसा केस होता है कि हम सब हिल जाते हैं। जब इस तरह का कोई केस हमारे सामने आता है, अब मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ, कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ये कर रहा है और धमकी दे रहा है कि ये मैं अपनी बाकी बेटियों के साथ भी करूँगा, तो आपका पहला रिएक्शन होता है कि आप मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ज़हन वहाँ जा नहीं सकता और हम कहते हैं कि यार ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो ये क्या, इससे आपको 10 गुना 100 गुना ज़्यादा खौफनाक केसेस मिलेंगे। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। 2008 में ऑस्ट्रिया में एक केस मंजर आम पर आया था, याद है आपको? बिल्कुल। जोसेफ फ्रिट्जल, जिसने और ये जो केस है ना, ये आप सुने तो आप कहते हैं कि यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता। 24 सालों तक उसने अपनी सगी बेटी को अपने घर के तहखाने में कैद रखा, बार बार जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, 7 बच्चे हुए, बहुत तो वहाँ पे उसी तहखाने में ही मर गए थे। और बिल आखिर वो 2009 में उसको क्योंकि वो किसी तरह किसी ट्रिक के ज़रिए वो वहाँ से भाग गई। और क्रेजीएस्ट जो इसकी स्टोरी की पार्ट है ना, कि इसकी बीवी इसके साथ रहती थी, पूरे पड़ोस में किसी को पता ही नहीं था कि जहाँ पर वो चल रहे हैं, जहाँ पर उनके लंचेस और बारबेक्यूज हो रही हैं और स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसके कुछ फुट नीचे ये हो रहा है। अमेरिका के भी बहुत केसेस आए हैं इस तरह के, मगर हमारे यहाँ हम लोग शायद ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हैं। साहिल एनजीओ की अगर आप रिपोर्ट देखें तो वो ये कहते हैं कि 10 बच्चे जो है हर दिन पाकिस्तान में सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, और ज़्यादातर उनमें बच्चों के जानने वाले ही होते हैं, यानी या मामू, चाचा, कज़न, इस तरह करके, मगर और घर वाले, इस केस में जैसे वालिद है, तो उसको शर्म की वजह से रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। तो वही आप वाली बात कि जब तक कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना करे या ख़ुद सामने ना आए, मेरे ख़्याल में माशरा भी, हमारी प्रोसिक्यूशन भी इस चीज़ को मानने पे तैयार नहीं होती। और अगर हो भी जाती है तो इवेंचुअली फिर आपके रिश्तेदार
گھر والے آپ کی برادری اس بات پہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے تمہارا باپ ہے بس ہو گئی غلطی اس کو چھوڑ دو. یہ غلطی نہیں ہے یہ جرم ہے اور اس پہ عمر قید کی سزا ہے پھانسی کی سزا ہے. اچھا بہت اکثر جو وجوہات ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایکچولی باقاعدہ ٹارگیٹ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی دیکھے گا کہ کوئی بیوہ ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں تو وہ شاید اس شادی بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان بچیوں کو نشانہ بنا سکے. یہ بھی کیسز دیکھے ہیں بدقسمتی سے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں اور اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ اتنی ڈیسپریٹ ہوتی ہے کیونکہ سوسائٹی میں وہ اپنا اسٹیٹس چاہتی ہے کہ بھائی بیوہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے شاید ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر ان طبقوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ کمانے والا وہ ہے تو ساری پاور اس کے ہاتھ میں رہتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ جی اگر میں نے کل میں گھر چھوڑ کے چلی بھی گئی تو ایک تو جس قسم کا درندہ ہے تو وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا اور دوسرا کہ کمائیں گے کیسے پیٹ کیسے بھریں گے. تو یہ مجھے صرف حیرانی اس بات پر ہے کہ اس نے بیل اپلیکیشن موو کی ہے اور جج صاحب نے کہا ہے کہ اگلی پیشی کے اوپر دونوں لائرز آئیں اور بیل کے اوپر دلائل دیں. یہ نان بیلیبل اوفینس ہے. پہلے میرے خیال میں کورٹ کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس بارے میں کلیئر کٹ لا ہے. اگر اس کو آپ چھوڑیں گے اور وہ آلریڈی ماں کہہ رہی ہے کہ میری باقی 2 بیٹیوں کو اس نے تھریٹ کیا ہے کہ ان کو بھی آ کے ریپ کرے گا تو خدا نخواستہ اس کو بیل پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہی ہوتا ہے کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ میں جج صاحب ذمہ دار ہوں گے جو انہیں ضمانت دیں گے اور ذمہ دار ہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں کراچی کے نسلہ ٹاور کے بارے میں. کل کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے آرڈر دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اس بلڈنگ کو گرایا جائے ڈیمولش کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو کنٹرولڈ ڈیمولیشن کے ذریعے گرایا جائے تاکہ نسلہ ٹاور کے بارے میں یہ ضرور بتا دیں کہ یہ ایک بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے شارع فیصل مین اس کے اوپر اور شارع قائدین جو ہے جہاں سے قائد اعظم کے مزار کو سڑک جاتی ہے وہاں پر یہ واقع ہے. کہا یہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ یہ انلیگل کنسٹرکشن تھی اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ انہوں نے یہ فلیٹ خریدے جو بلڈر سے خریدے اور یہ ساری چیزیں اپروو تھیں. کراچی میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ لینڈ کا ہی ہے. شاید اب پورے پاکستان میں ہی ہو کہ زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور ہماری اتھارٹیز جو ہیں وہ اس وقت جاگتی ہیں جب وہاں پر ملٹی سٹوری بلڈنگ بن چکی ہوتی ہے. نہیں پہلے تو ان کو نوٹس سے سلایا جاتا ہے نا جاگنے کی بات کی اور ان کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صرف وہ تھوڑی سی اپنی نظریں اس طرف کرتے ہیں. اب جن لوگوں نے نسلہ ٹاور میں ظاہر ہے کہ اپارٹمنٹ خریدی یا جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا اس میں ان کی غلطی نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں ایک اشتہار آتا ہے اشتہار کے اوپر ایک اپرووڈ کا وہ ٹھپا بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جہاں تک ڈیمولیشن کی بات ہے تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دونوں کو نوٹیفیکیشنز دی گئی ہیں کہ جی آپ اس کو جلد از جلد گرائیں. جہاں تک کمپنسیشن کی بات ہے تو سپریم کورٹ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بلڈنگ کو گرانے کا خرچہ ہے وہ نسلہ ٹاور کے اونرز یا کم از کم جو فرنٹ پر جو اونرز ہیں پیچھے کون ہیں وہ نہیں پتہ ان سے برآمد کیا جائے. اور جو جہاں تک نسلہ ٹاور کے ریزیڈنٹس کی بات ہے ان کا پیسہ بھی اسی بلڈر سے واپس لیا جائے ریکور کیا جائے جو ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس ساری چیز میں مطلب مجھے جس بات کی فکر تھی کہ جن بیچاروں نے اس میں پیسے ڈالے ہیں ان کا کیا ہوگا. اب یہ اس پروسیس میں کتنا وقت لگتا ہے کتنی اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ لیکن چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ بلڈر ڈیفالٹ کرتا ہے تو ان کی پراپرٹیز کو بھی اٹیچ کر کے بیچا جائے گا تاکہ یہ جو پیسے دینے ہیں وہ وہاں سے مل جائیں. اب سوال لیکن بنتا ہے کہ کراچی میں کتنے نسلہ ٹاورز ہیں اور ان کا کیا بنے گا اور دوسرا کہ اس قدم سے
کیا واقعی کراچی کی لینڈ مافیا, اور کراچی میں بڑی مافیاز ہیں لیکن شاید لینڈ مافیا ان مافیاز کا باپ ہے ایک طرح سے, کیا اس لینڈ مافیا کو بھی نقصان پہنچے گا؟ کیا مستقبل میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی یا کم از کم ہوگی؟ ان ساری چیزوں کو پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں فہیم زمان صاحب, جو فارمر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں. فہیم صاحب, آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس پورے ایشو کو, آپ نے پورا اس کو فالو بھی کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا واقعی ہی لینڈ مافیا کو ایک ہٹ ملے گی اس آرڈر سے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دس شو. دیکھیے, حقیقت بالکل ملے گی. ابھی تک جو لینڈ مافیا کو کوئی چھوٹی موٹی زک پہنچتی رہی ہے وہ پہنچتی رہی ہے, اورنگی میں, بنارس میں, ادھر ادھر کچی آبادی اس کی. مگر یہ جو لینڈ مافیا کا کمپوننٹ ہے جس کو آپ بلڈرز مافیا بھی کہتے ہیں, اس میں جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑا پیسہ ہے. اور دیکھیے, اللہ کا خوف تو ان کے دلوں میں ختم ہو گیا ہے. بالکل. شاید اب قانون کا کچھ خوف جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کے دل میں آئے اور یہ آئندہ ان حرکتوں کو بند کریں. یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ نسلہ ٹاور جو ہے وہ سڑک کے اوپر بنائے, اور سڑک کے چاہے اس کا ایک پورشن ہی ہو, سڑک کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں ہے, کورٹ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے, وہ ریگولرائز نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے. کسی جو کہتے ہیں نا کہ, تو اس کے اندر آرڈر تو یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اب اگر زرار مبشر, اگر آپ یقین جانو, جب یہ نسلہ ٹاور کی بنیادیں کھد رہی تھیں تو میں اپنے ایڈیٹر کے پاس, ایڈیٹر ڈان کے پاس, میں نے جا کے لٹرلی آنسوؤں سے کہا تھا کہ دیکھو یار, وہ پوری کی پوری جو گرین بیلٹ اور جو سروس روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے اس میں کھدائی ہو رہی ہے. تو ہم دونوں کا خیال یہ تھا کہ یار تو چاروں طرف ہو رہی ہے, کوئی ایک بلڈنگ کے اندر ہو رہی ہو تو ہم اس کو مطلب کیا ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے یہ صورتحال ہوئی کہ اگر کم سے کم میں اگر کل کسی چیز کو دیکھوں گا غلط ہو رہی ہے تو مجھے ہوگا کہ ہاں یار ان کے پیچھے قانون آ سکتا ہے ان کو, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا, آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ کورٹ جو ہے اس کو ریگولرائز نہیں کر سکتا جو کہ سڑک پر انہوں نے قبضہ کیا ہے, مگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس کو ریگولرائز کیا. باقی جو تمام اتھارٹیز ہیں انہوں نے نہ صرف ریگولرائز کیا بلکہ تسلیم بھی کیا, ان کو یوٹیلیٹی کنیکشنز بھی دیے گئے, انہیں ہر چیز فراہم کر دی گئی. تو جب سرکاری ادارے ہی ٹھپا لگا رہے ہیں اپروول کی, جیسے زرار نے شروع میں کہا, تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ آپ نے تو بنیادوں سے لے کے اور اب تک دیکھا اس کو. جی, میں تو آپ کے ناظرین کو کہوں گا گوگل کی جو سیٹلائٹ امیجری ہے اس میں ہسٹوریکل اس میں چلے جائیں اور جا کے 2005, 2008, 2010 میں اس کو اسکرول کر کے دیکھیں, آپ کو سروس روڈ نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک چیز کہلاتی ہے ایزمنٹ ایکٹ 1882. میرے اور آپ کے گھر کے اندر سے بھی اگر کوئی سڑک یا پبلک کا راستہ بن جائے تو اس کو 25 سال بعد ختم نہیں کیا جا سکتا. تو روڈ جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی انکروچمنٹ ریگولرائز نہیں کی جا سکتی. کتابوں میں کوئی, قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں. دیکھیے, دھوکہ دہی, چوری ڈکیتی کے ذریعے تو کر لی جاتی ہے. اگر آپ بیری آئیکن ٹاور کو دیکھیں, اس کے اوپر اس کے بیک سائڈ پہ پارک اور اس کے بیچ میں جو حسین ڈی سلوا کا پلاٹ تھا اس میں 1560 گز کی سڑک تھی, مگر اس کو ریگولرائز کر دیا گیا, اس کو ویسٹ لینڈ کہہ کے اس کو دے دیا گیا. اسی طرح سے کوئی اگر چاہے نسلہ ٹاور میں کوئی اگر زمین اگر اس طرح کی ریگولرائز کر دے, اس کو ویسٹ لینڈ کر کے محاق کر کے, تو دیکھیے. اور نمبر 2 میں پھر ایک بات عرض کروں گا, ذرا نے بالکل صحیح بات کہی تھی. دیکھیے, یہ جو لینڈ مافیا ہے یہ بلڈرز مافیا ہے. یہ کوئی ایک بلڈر یا کوئی ایک لینڈ مافیا کا ڈان نہیں ہے. یہ جنت گل یا محمد خان یا یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہے. اس کے اندر تو سرکاری ادارے, اس میں سرکار. اسی پہ بات کریں گے فہیم بھائی, ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آتے تو ایگزیکٹلی یہی بات کریں گے کہ کس کس ادارے نے اپروول دی اور کیسے دے دی جب یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. وقفے کے بعد
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ فہیم زمان سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں نسلا ٹاور کی, جس کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک اس کو گرا دیا جائے. وہاں بہت سے لوگوں کے اپارٹمنٹس تھے. تو فہیم صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو سارا چکر ہے یہ شروع کیسے ہوتا ہے, کیسے اتھارٹیز اس پہ اپروول کا ٹھپا لگا دیتی ہیں. ظاہر ہے نوٹ تو چلتے ہی ہوں گے اس میں, لیکن یہ اس لیول کا کام اتنی مین شارع فیصل کے اوپر یقیناً اس میں بڑے بڑے انوالو ہوں گے. جی مبشر, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, جسٹس گلزار نے تو نام بھی لیا تھا بالکل کہ کون لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. دیکھیں یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں. یہ طاقتور لوگ جو ہیں, آپ لفظ یوز کرتے ہیں نا مافیا, مافیا کا مطلب ہوتا ہے فیملی. تو یہ جو لینڈ مافیا یا بلڈرز مافیا جب آپ کہتے ہو, تو یہ ایک ایسی فیملی ہوتی ہے جس کے اندر بلڈنگ کنٹرول میں, جس کے اندر لینڈ اوننگ ایجنسیز میں اور کراچی کے یا سندھ کے یا ملک کے بڑے بڑے گھروں میں, ٹھیک ہے نا, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سب مل کر ایک فیملی ہوتی ہے اور وہ فیملی پھر اس منافع میں جو ہے ان کو حصہ ہوتا ہے اور اس کو پیسے بناتے ہیں. اچھا دیکھیے, جب کوئی اگر فرض کیجئے میں بلڈر ہوں, میں ایک پلاٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھیجتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی میں اس کے اوپر 20 منزلہ بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دو کام کرے گی. ایک کام تو یہ کرے گی کہ اس کو ٹیکنیکلی دیکھے گی, اسٹرکچرلی, آرکیٹیکچرلی, کہ بھائی کوئی وائلیشن تو نہیں ہے, یہ سارا صحیح ہے. دوسرا, وہ جو بھی لینڈ اوننگ ایجنسی ہے اس کو بھیجے گی کہ بھائی یہ فہیم زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا پلاٹ ہے, ذرا آپ بتائیے کہ ان کا پلاٹ ہے, یہ واقعی میں اتنے گز کا پلاٹ ان کا ہے یا نہیں ہے. تو لینڈ اوننگ ایجنسی جو ہے وہ بھی اس کو وہ سرٹیفائی کرے گی, ہاں جی ہو گیا. تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, دیکھیے اس کے بعد ایک اخبار میں اشتہار چھپتا ہے, اس کے اندر بلڈنگ کنٹرول کا NOC ہوتا ہے. بلڈر کہتا ہے جی میں نے یہ چھاپ بنا رہا ہوں اس میں. اب 2013 میں آپ نے, انہوں نے, زراعت کسی نے اس میں اپارٹمنٹس لیے, اس وقت 110 روپے کا 100 روپے کا ڈالر تھا. آج اچھا پھر کاسٹ آف منی دیکھ لیجئے اتنے عرصے سے, وہ سارے کے سارے ایک عام آدمی نے بیچارے نے, جس سے مجھے شدید ہمدردی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس بیچارے نے تو انویسٹ کر دیا, اس کا کوئی. تو اس کا الٹیمیٹ رسپانسبل جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے. اگر اس کینٹونمنٹ وغیرہ کے ایریا میں ہو رہی ہے, اب دیکھیے چودھری خلیق الزمان روڈ پہ 20 منزل کی بلڈنگیں بن رہی ہیں, 400 گز اور 1000 گز کے پلاٹس تھے. کیسے بن رہی ہیں یار؟ کس قانون کے تحت آپ یہ پرمیشن دے رہے ہو؟ اگر یہ بلڈنگز بنتی ہیں تو ان کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں, بہت بڑے پیسے ہوتے ہیں. ایک ایک اپارٹمنٹ 3-3, 4-4, 5-5 کروڑ روپے کا بکتا ہے. اگر آپ نے 50 اپارٹمنٹ کر دی تو 2.5 ارب روپے, تو اس کے اندر سے اگر آپ نے 30-40 کروڑ روپے خرچ کر دیے, 2 ارب روپے تو بچ گئے نا. تو یہ جو پیسے ہیں, یہ جو ساری کی ساری چیزیں. اچھا اب اگر دیکھیے, چونکہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ کن کا نام لیا جا رہا ہے کہ پس سے پشت کون ہے, تو چیف جسٹس نے یا سپریم کورٹ نے کہا بلڈر ذمہ دار ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو ذمہ دار بنایا کہ آپ نے یہ پیسے لے کے دینے. اگر سندھ گورنمنٹ بلڈر اور سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو اگر سپریم کورٹ مورد الزام ٹھہرا دیتا, اگر اس کو بنا دیتا, تو سندھ گورنمنٹ ان کے پیسے بھی دے دیتی جو کہ کمپنسیشن ہونے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں, یہ ایسا عام آدمی بیچارہ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید کورٹ غلط کر رہا ہے. فہیم صاحب سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, عام آدمی کی آپ نے بات کی. اب جو نسلا ٹاور کے جو رہائشی ہیں ان کے تو پیسے پھنس گئے, ان کو نقل مکانی بھی کرنی پڑے گی. ان کے پیسے نہیں پھنسے. دیکھیے اگر نسلا ٹاور گروایا جا سکتا ہے تو نسلا ٹاور کے جو ایکچوئل اونرز ہیں, جو لوگ پیچھے ہیں, جن کا اس میں پیسے لگا ہوا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کمپنسیشن بھی دلایا سپریم کورٹ دلا سکتا ہے. جی لیکن اس میں اگر میں افیکٹی ہوتا تو میں اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کو اپروچ کرتا کہ جی یہ اتنے کا میں نے لیا تھا, آج اس کی قیمت یہ ہے. اس کے علاوہ اگر مجھے کمپنسیشن میں 6 مہینے سال بھر کوئی اپارٹمنٹ لے کے رہنا پڑے گا, اس کا رینٹل یہ ہے, اور میرے وکیل کی فیس یہ سارے. اگر اس کو 2 سال ڈیلے کریں گے, 3 سال ڈیلے کریں گے, اس وقت تک اس کی قیمت آج اگر 4.5 کروڑ ہے, 6 پہ پہنچ چکے ہوگی. تو بہتر ان کے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ جلد از جلد متاثرین کو ان کے پیسے دیں اور اس کو اوپر مٹی ڈالیں, اور آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. کیونکہ وقت کم ہے تو ایک بڑا ضروری سوال ہے, مستقبل کے جو متاثرین ہیں ان کا کیا ہوگا. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ فرض کریں کہ میں
نارمل سٹیزن ہوں اور میں ایک اشتہار دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو سارا نوٹیفائڈ ہے, اپرووڈ ہے وغیرہ وغیرہ, میں چیک کر لیتا ہوں جتنا میں چیک کر سکتا ہوں. میں ایک جگہ خریدتا ہوں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ سر یہ تو غیر قانونی تھی اور یہ اب گرائی جائے گی, اور آپ یہاں سے نکلے, آپ کو سال لگے, 2 سال لگے, 3 سال لگے معاوضہ ملنے میں, مجھے نہیں پتا کیا کرے بندہ, کیسے کوئی چیک کرے. نہیں ذرا دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے کسی نہ کسی نے, دیکھیے یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ لیگل تھی, ٹھیک ہے نا, سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہے, اس نے یہ طے کر دیا. اس انلیگیلٹی میں کون کون شامل ہے, چاہے وہ فہیم زمان ہے, چاہے وہ کوئی دوسرا, چاہے وہ منظور کاکا ہے, چاہے وہ رؤف فاروقی ہے, کوئی بھی بلڈنگ کنٹرول کا چیف ایگزیکٹو رہا ہے یا جو بھی لوگ رہے, سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہائیسٹ لیول پہ اس کی انکوائری کرائے. اگر یہ سزائیں ملنا شروع ہو جائیں گی, دیکھیں یہ ذمہ داری کورٹ کی نہیں ہے, کورٹ کا کام ہے ڈیسیژن دینا, یہ کام تو سرکار کی ہے, ریاست کی ہے. اگر ریاست یہ چاہتی ہے, سرکار یہ چاہتی ہے کہ عوام الناس کا اس کے اوپر بھروسہ رہے, تو اس کو بحیثیت سرکار ایکٹ کرنا پڑے گا. گورننس جو ہے نا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ فہیم صاحب. اب دیکھو کہ یہاں پہ اگر ہے, لیکن اگر وہی ریاست اور وہی حکومت ملی ہوئی ہو, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی کا کہہ رہے ہیں آپ, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بگڑیں اور جس کی وجہ سے یہ لیگل کنسٹرکشن ہوئی, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا, اتھارٹی دے دی گئی بلڈرز کو, اور وہ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. جو سفر کر رہے ہیں وہ وہاں کے رہنے والے, یا ایونچولی اگر بلڈر کو مجھے نہیں پتا پکڑ پائیں گے کہ نہیں پکڑ پائیں گے, کیونکہ وہ تو باہر بھاگ جاتے ہیں سب سے پہلے, اور 6 مہینے تو ان کو لوکیٹ کرنے میں بعد میں لگ جاتے ہیں. بہرحال سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, امید یہی ہے کہ آئندہ کم از کم کراچی میں بلڈر ایک دفعہ ضرور سوچے گا بنانے سے پہلے, دوسری دفعہ صحیح ہے, ابھی تو بالکل نہیں سوچ رہے. ایگزیکٹ. آج کے لیے اتنا ہی جی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.